رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ، جیسا کہ کل دا ساڈا سلسلہ شروع ہے اولاد دی تربیت قرآن و حدیث دی روشنی وچ اولاد دی تربیت کیوں ضروری ہے کل ذکر کر دیتا سی کہ اگر کوئی بندہ اولاد دی تربیت نہیں کردا قیامت والے دیہڑے اس کولوں اس دے بارے پوچھیا جائے گا، اس بندے دی پکڑ ہوئے گی اور اولاد دی تربیت نہ کرن دی وجہ تی اس نو سزا بھی دتی جا سکتی ہے۔ پھر ذکر کیتا سی کہ اولاد دی تربیت کتنے مرحلیاں وچ ہوندی ہے۔ حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے دی جنہ خطوط تے جنہ رستیاں تے تربیت کیتی سی، اللہ کریم نو او تربیت دا انداز اتنا پسند آیا، رب نے اس نو قرآن دا حصہ بنا دیتا۔ اج اسے تو ذکر کرن لگا۔ سب نالوں پہلے کہ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو اللہ کریم نے حکمت عطا کیتی سی، دانائی عطا کیتی سی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اساں حضرت لقمان نو حکمت عطا کیتی۔ حکمت عطا کیوں کیتی؟ جس نو اللہ کریم دانائی عطا کر دے او تکبر وچ نہ آوے۔ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکمت اس واسطے عطا کیتی کہ اللہ دا شکر ادا کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، رب فرماندا ہے جنہیں میرا شکر ادا کیتا انہیں گویا کہ اپنی ذات واسطے میرا شکر ادا کیتا کہ اپنی ذات دا انہوں فائدہ وے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جڑا میرا شکر ادا کرنے تو انکاری ہو گیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، رب فرماندا میں تے بے پرواہ ہاں، میریاں تعریفاں پہلے ہی ہیں، میری کوئی تعریف نہ بھی کرے تب بھی میں تعریف آلاواں۔ صرف شکر دا حکم تاں دیتا ہے میرا کرو کہ تہاڈی اپنی ذات دا فائدہ ہوئے گا۔ اور حکمت کہندے کنوں نے؟ علماء نے فرمایا وے کہ العلم والعمل بہ، حکمت نام ہے بندے کو علم بھی ہوئے اور اس علم دے مطابق عمل بھی ہوئے۔ ولا یسمى الرجل حکیما حتی یجمعها، کسی بھی بندے نو اتنی دیر تک حکیم حکمت والا اور دانائی والا نہیں کیا جا سکتا جدن تک وہ کولے دووے چیزاں جمع نہ ہون۔ ایک بندہ صرف نیک اعمال کردا ہے لیکن علم تو بغیر کردا ہے، ہو سکتا ہے وہ بظاہر نیک اعمال کر رہا ہے لیکن حقیقت ہی چو کدھر شیطان دے وسوسے چا کے غلط عمل نہ کر رہا ہوئے۔ اس واسطے عمل تو پہلے علم ضروری ہے، لیکن علم آمن تو بعد پھر اس تے عمل ضروری ہے۔ کسی ایک چیز نو نہیں پکڑنا، دعا نو پکڑنا ہے تاکہ اپنا رستہ بندہ سدھا اپنا سکے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن بصری فرماندے تھی کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو ایک نصیحت بھی کیتی سی، یا بنی لا تکونن اعجز من ھذا الدیک الذی یثبت بالاسحار، اے میرے پتر اے جڑا مرغا ہے نا صبح اٹھ کے آوازاں لاندا وے، ایدے تو زیادہ کمزور تو نہ ہو جاویں کہ اے تے اپنے رب نو یاد کرے۔ وَأَنْتَ نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِكَ، تے تو اپنے بستر تے ستا رہے۔ انہوں نے نصیحت کیتی کہ تو اپنے رب دی اٹھ کے عبادت کری، بستر تے ستا نہیں رہنا۔ اور حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نو جڑی حکمت عطا کیتی ہے اس دے بارے علماء نے فرمایا الحکمت شیء یجعلہ اللہ فی القلب ینورہ، اللہ جدے دل وچ کوئی حکمت والی چیز رکھ دیندا نا او دا دل نور علی نور کر دیندا ہے، او دا دل منور کر دیندا وے، روشن کر دیندا وے۔
اور ایک اور جگہ تے علماء نے فرمایا رأس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت دا اصل سر چشمہ کیے بندے نو حکمت لبدی کدن ہے جدن بندہ اللہ تو ڈر جاوے، مخافت اللہ تو ڈرے گا پھر حکمت رب دی طرفوں ملے گی۔ اور اے حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے نو کن خطوط تے تربیت کر رہے نے، او جتنا رکوع ہے اودے چ میں 4 پوائنٹ جڑے تربیت دے ضروری نے پہلے ذکر کرنا، پھر ایک ایک دی تشریح انشاءاللہ قسط وار ہوئے گی۔ سب نالو پہلے مرحلہ ہوندا ہے اپنی اولاد دا عقیدہ مسلماناں والا کر لو، سبحان اللہ۔ تربیت انہاں دی اس انداز تے کرو کہ او عقیدہ اپنا مسلماناں والا کرن۔ دوسرا مرحلہ ہوندا وے کہ انہاں دے ظاہری اعمال دی اصلاح کرو، مثلا نماز وغیرہ دیگر چیزاں۔ پھر تیسرا مرحلہ وے کہ انہاں دے باطنی اعمال دی اصلاح کرو، انہاں دے دلاں چوں حسد بغض وغیرہ والیاں جڑیاں بیماریاں نے انہاں نوں کڈو۔ چوتھا مرحلہ ہے انہاں دی اخلاقی تربیت کرو۔ یہ 4 مرحلے حضرت حکیم لقمان نے اپنے پتر نوں دسے سن۔ پہلے عقیدے دے بارے ذکر کیتا سی، پھر ظاہری اعمال دے بارے، پھر باطنی اعمال دے بارے، پھر اخلاقی تربیت دے بارے۔ انہاں چوں پہلا مرحلہ اج میں جڑا خطبہ دے اندر ذکر کیتا ہے وہ ہے عقیدے دا مرحلہ۔ تے آپ نے اپنے بیٹے نو کی کیا، یا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جدن حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو کیا جدن اس نو نصیحت کر رہے سی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائیں، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت وڈا ظلم ہے۔ اور نال ہی نصیحت کیتی کہ اگر میرے پتر تیرے تے حالات تنگ بھی ہو جن مالی، بعض دفعہ بندہ مسلمان ارتداد کیوں اختیار کردا ہے، اسلام تو کیوں پھر جاندہ ہے، کسی دوسرے مذہب وال چلا جاندہ وے، جس وقت معاشی حالات تنگ ہون اور شیطانی وسوسہ آوے کہ دیکھو فلاں مذہب والیاں کولے بڑا روپیہ پیسہ ہے، اگر تو او اختیار کر لینے تو تینوں انہوں کیا کہتا اتنی مال و دولت مل سکتی ہے۔ لیکن حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو کیا، اے میرے بیٹے تو یقین کے رکھنا ہے، عقیدہ مسلمانہ والا عقیدہ اے درست رکھنا ہے کہ اللہ دے نال کسے نو نہ ذات وچ نہ صفات وچ نہ اعمال وچ کسے چیز وچ شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگر تیرے تے حالات تنگ بھی آ جان تے پریشان نہیں ہونا، کیوں؟ آپ نے اپنے بیٹے نو کیا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، اے میرے بیٹے اگر رائی دے دانے دے برابر بھی کوئی تیرا رزق رہندا ہویا نا، چاہے پہاڑاں دیاں چٹاناں وچ ہویا یا آسمان دے کسے حصے چ ہویا یا زمین دے کسے حصے چ ہویا، اللہ کریم وہ تیرے تک پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بس محنت کرنی ہے، رزق پہنچانا او دا ذمہ کرم ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ کریم لطف و کرم والا ہے، باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ تینوں پتہ بھی نہیں ہونا تیرا رزق کس جگہ تے، لیکن جس وقت رزق کو اگر تیرے نصیبیں چ لکھیا آیا تے رب پہنچا دے گا، اور اگر وہ تیرے نصیبیں چ نہ لکھیا ہے تو جو بھی طریقہ اختیار کیتا تنوں رزق نہیں مل سکتا۔ اج اسی دیکھنے ہاں کہ معاشرے دے اندر جتنا الحاد پھیل گیا، بے دینی پھیل گئی ہے، مختلف فتنے پھیل گئے نے، پوری دنیا تے مسلمانوں دے خلاف مختلف فتنے نے اور بڑے سخت فتنے نے، اور فتنہ دجال بڑا قریب ہے۔ اے او فتنہ ہے جس تو ہر نبی نے اپنی امت نو ڈرایا سی، اور ہر نبی نے فتنہ دجال تو رب دی پناہ منگی سی۔ او جس وقت فتنہ آمنا ہے اس وقت بڑے بڑے بندے اس فتنے دی زد وچ آ جاندے، اللہ کریم سارے نو اپنی پناہ وچ رکھے۔ اس فتنے دے آمن دے باوجود رب دا فضل ہوئے، بندے دا سوچ درست ہوئے، بندہ عقیدہ درست رکھے، او فتنہ بھی انشاءاللہ انسان پھر ڈگمگا نہیں سکے گا، لیکن عقیدہ پہلے مضبوط ہونا چاہیے۔ اور عقیدہ کتنا ضروری ہے، اج ہر بندہ اولاد نو جان تو پہلے اس دنیا تو مال و دولت دیاں وسیعتاں کر جاندہ ہے، دیگر معاملات دیاں، کدی کسے باپ نے موجودہ دور دے اندر اپنی اولاد نو اے نہیں وصیت کیتی ہوندی کہ کیڑے مسلماناں لے عقیدے تے تو قائم رہنا وے۔ حالانکہ انبیاء معصوم نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے بھی نبی سن،
اس دے باوجود انہاں وصیت کیتی اور اپنے بیٹیاں کو پوچھیا کہ تسی کدی عبادت کرو گے کی کرو گے، اس نو اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ذکر فرمایا وے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، جدن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو وصیت کیتی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کیتی تے انہاں اپنے بیٹیاں نو کی کیا سی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ کریم نے تواڈے واسطے دین اسلام نو چن لیا وے، پسند کر لیا وے، تسی صرف اس حالت وچ اس دنیا تو جانا کہ تسی مسلمان ہوو۔ سبحان اللہ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تسی اس وقت حاضر سو جدن حضرت یعقوب علیہ السلام نو رب دی طرف موت دا پیغام آیا سی تے انہاں نے اپنے بیٹیاں نو کی کیا سی، اذ قال لبنیہ، انہاں اپنے بیٹیاں نو کیا سی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کدی عبادت کرو گے، سبحان اللہ۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، تے انہوں نے کیا اسیں تواڈے معبود حقیقی دی عبادت کریں گے، تواڈے باو اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق دے خدا دی عبادت کریں گے جڑا اکیلا خدا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون، اور اسی سارے دے سارے اس رب دی بارگاہ وچ گردناں جھکا دیاں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ لو کہ نبی نے اپنے بیٹیاں کو وصیت وچ کیڑی چیز پوچھی، اج سانوں بھی یہ چیز کرنی چاہیے کہ اور وصیت کرنی اپنے مال و دولت دی سارے معاملات دی یہ جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں وچ ضروری ہو جاندی ہے، تے سانوں یہ بھی اولاد کو پوچھنا چاہیے کہ تسی ساڈے تو بعد اسلام تے قائم بھی رہو گے کہ نہیں، سبحان اللہ۔ اسلام دے وفادار بھی رہو گے کہ نہیں۔ پہلی تربیت حضرت لقمان حکیم اور حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم دے جڑا کہ اپنے بیٹیاں دی تربیت دے انداز وچ سانوں پتہ چلیا کہ بیٹیاں دا عقیدہ درست کرنا ہے، عقیدہ درست ہوئے گا تے عملاں دا فائدہ ہوئے گا، عقیدہ درست نہیں ہوئے گا تے عملاں دا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ کریم سانوں اولاد دی تربیت اسے انداز تے کرنے دی توفیق عطا فرمائے جس انداز تے اللہ دے مقربین نے اپنی اولاداں دی تربیت کیتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔